اور شادی بغیر کمپرومائز کے نہیں چل سکتی۔ آپ کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ جو دوسرا آپ کا جو بھی اسپاؤس ہے وہ بھی انسان ہے، اس کی جو فطرت ہے وہ آپ سے فرق ہے، ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ ڈیورس کیا چیز ہوتی ہے، سیپریشن کیا چیز ہوتی ہے، بڑا ریئرلی ہم سنتے تھے۔ لیکن اب جو ہے یہ معمول کی بات ہو گئی ہے، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے سیلیبریٹیز اور انفلوئنسرز کی طلاقوں کی خبروں سے، اور اسی طرح ہمارے جو ٹی وی آرٹسٹ ہیں، ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر 2024 میں ایون 25 کے شروع سے لے کے اب تک بے تحاشا ڈیورسز ہوئی ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ چند مہینوں کے اندر ہی شادی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اب کی بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا، دو ماڈلز انتہائی خوبصورت اور بہت خوبصورت ان کی ویڈنگ ہوئی، بہت زیادہ لیوش، اور جس طرح آپ بالی ووڈ کی ویڈنگز دیکھتے ہیں اس طرح کی یہ ویڈنگز تھی، اور لگتا تھا کہ یہ دونوں عشق میں مبتلا ہیں اور ایک آئیڈیل کپل نظر آتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کایا پلٹ گئی، یہ جو محبت کے دعوے تھے سب جھوٹے ثابت ہوئے، اور 7 مہینے کے اندر ان دونوں نے اپنی راہیں جو ہیں وہ جدا کر لی۔ ان کی شادی ہوتی ہے آج سے 7 مہینے پہلے کی، اور ان کی جو ویڈیوز تھیں وہ اتنی زیادہ وائرل ہو رہی تھیں بیکاز آف دا ڈریسز جو ویڈنگ پہ لوگوں نے پہنے، خاص طور پہ برائڈ نے جس طرح سے انہوں نے ایونٹس کیے، ڈانسز کیے، ان کے انٹرویوز وہ دیکھنے کے قابل تھے۔ اور بس اس کے بعد نظر لگ گئی، اور نظر ایسی لگی کہ 16 سپٹمبر کو جو ہے سبان جو ہیں فیمیل ماڈل، انہوں نے ایک سٹوری شیئر کی اور اس میں بتایا کہ ان کی ڈیورس تو نہیں ہوئی ہے، سیپریشن ہو گئی ہے، اور ڈیورس کا جو ہے وہ پروسیس چل رہا ہے۔ بڑا لوگوں کو دکھ ہوا کہ یار ابھی شادی ہوئی تھی، اتنے خوش نظر آ رہے تھے، یہ اچانک سے کیا ہوا؟ لیکن لوگوں کو جو ہے نا اس بات کا ہو رہا ہے کہ یار یہ اتنی زیادہ ڈیورسز اور سیپریشن، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے ایک ہی وجہ نظر آتی ہے۔ ایک تو سب سے زیادہ جو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو اتنی زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں اس میں 2-4 چیزیں مجھے بہت زیادہ نظر آئیں، جتنا میں نے لوگوں سے سنا کہ کیا وجہ ہوئی اگر کسی کی ڈیورس ہوئی، تو اس میں ایک تھا بے وفائی، کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہیں، لوگوں میں برداشت ختم ہو گئی ہے۔ شادی کر لیتے ہیں ایکسائٹڈ ہو کے، لیکن جب ایک ساتھ رہنے کی باری آتی ہے تو کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتا اپنے پارٹنر کے لیے، اور شادی بغیر کمپرومائز کے نہیں چل سکتی۔ آپ کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ جو دوسرا آپ کا جو بھی اسپاؤس ہے وہ بھی انسان ہے، اس کی جو فطرت ہے وہ آپ سے فرق ہے، ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ اور جب مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو آج کل جو ہے سب انڈیپینڈنٹ ہیں، خود کماتے ہیں، تو جب وہ ایک شادی میں جاتے ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق ان کا اسپاؤس جو ہے نہیں کچھ کرتا، تو وہ فوراً اپنی راہیں جو ہے وہ الگ کر لیتے ہیں، کیونکہ برداشت نام کی چیز ہے ہی نہیں، ختم ہو چکی ہے۔ اور یہ بھی نہیں لگتا ان کو کہ یار ڈیورس ہو گئی تو زندگی ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپشنز بہت زیادہ ہیں آج کل۔ یہ بھی مسئلہ نہیں رہا اتنا زیادہ کہ اگر کوئی ڈیورسڈ ہے تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی کچھ ہوا، ایک بہت خوبصورت شادی جو بظاہر بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن 7 مہینے بعد وہ ختم ہو گئی، اور وہ 7 مہینے میں ظاہر سی بات ہے کہ بہت کچھ ہوا ہوگا۔ انسائڈ اسٹوری نوبڈی نوز، اپنی پرسنل باتیں لوگ نہیں شیئر کرنا چاہتے، اور اگر یہ بھی نہیں شیئر کرتے تو کسی کو نہیں پتہ چلتا، لیکن جو بھی ہوا بہت دکھ ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، بڑا خوبصورت یہ کپل تھا۔ اور پھر وہی والی بات ہے کہ نظر برحق ہے، اتنی چیزیں جب دنیا کی نظروں میں آ جاتی ہے، ایک ایسی ویڈنگ دیکھنے کے قابل، انتہائی زبردست ویڈنگ، اور لوگ کس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتہ ہوتا، اور نظر جو ہے وہ تباہ برباد کر دیتی ہے۔ ریلیشن شپ، آپ کی زندگی، آپ کی صحت، ایک ہنستا کھیلتا گھر، ایک پرفیکٹ لائف جو ہے وہ راتوں رات ختم ہو جاتی ہے۔ رشتہ نبھانے کے لیے آپ کو بڑے سیکریفائسز اور کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں۔ ہاں، بہت ساری چیزیں ہیں، آپ چیٹنگ نہیں برداشت کریں، آپ ابیوز نہیں برداشت کریں، آیا وہ فزیکل ہو یا آپ کو مینٹلی ابیوز کیا جائے، اس پہ تو کوئی آپ چانس مت لیں، فوراً اپنے آپ کو اس انسان کے ساتھ الگ کر دیں جو آپ کو فزیکلی یا مینٹلی ابیوز کر رہا ہے، یا وہ دھوکہ دے رہا ہے آپ کو۔ لیکن اس کے علاوہ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ شروع کے جو 1 آدھا سال ہوتا ہے شادی کا وہ ٹف ہوتا ہے، پھر آپ ایک دوسرے کو سمجھ جاتے ہیں اور چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو ایجوکیٹ کریں اس حوالے سے، اپنے اندر برداشت پیدا کریں، اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ یار برداشت پیدا کرو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ لوگوں کے ساتھ رشتے نبھا سکو۔